الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حج ہماری الحمدللہ اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور ہم نے جو کل کی کلاس میں، یعنی کل نہیں پرسوں کی کلاس میں جو پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ اللہ حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت آنے والی ہے، بے شک سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے اپنی۔ ٹھیک ہے، قبر کا ہم نے کانسیپٹ پڑھ لیا تھا، عذاب قبر اور قبر کے بارے میں ڈیٹیل میں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے بارے میں جو بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، بغیر دلیلوں کے، بغیر کتاب کے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی راہ سے منہ موڑنے والے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ بہترین دوست کون ہے، جنازے کی نماز کی پہلی صف ہر انسان کی، سب پڑھا تھا ہم نے مثالیں دے کے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور ہم چکائیں گے انہیں قیامت والے دن جلانے والا عذاب۔ ٹھیک ہے، یہ اسی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے عمل کیے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو بلکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کی تو رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی جب کری کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے عرش پہ لکھا، یہ کتاب میں لکھا ہے لوح محفوظ میں، کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی آ گئی، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم انشاءاللہ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ يَدْعُو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، یا بعض وہ ہے، یا بعض وہ ہے، ٹھیک ہے، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی ایک کنارے پر، چنانچہ اگر پہنچے اس کو کوئی بھلائی تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر، اور اگر پہنچے اس کو کوئی فتنہ تو وہ الٹا پھر جاتا ہے اپنے چہرے کے بل۔ اس نے خسارہ اٹھایا دنیا اور آخرت میں، یہی ہے خسارہ سری۔ بہت ہی خاص آیت ہے یہ قرآن کی، اور یہ خالص مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ پہچان کراتی ہے، اچھا یہ آیت جو ہے نا، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ آیت ہر عبادت گزار بندے کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کیا؟ پہلے آیت کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض تو وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچ جائے یا بھلائی پہنچ جائے تو مطمئن رہتے ہیں اور قائم رہتے ہیں اس پر، عبادت پر، دین پر، سب چیزوں پر، اور اگر پہنچے کوئی ان کو فتنہ یا آزمائی تو پھر الٹے اپنے چہرے کے بل پھر جاتے ہیں۔ یعنی اب یہ سوچو کہ دین اسلام میں وہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا دین اسلام پر ایمان لے آئے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ، اگر ان کو کہیں فائدہ ملتا ہے دنیاوی تو وہ دین پر قائم رہتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہوا، نوکری میں نقصان ہوا، فلاں کا نقصان ہوا، یہ آزمائش آ گئی ہوا، تو کہتے ہیں دین برا ہے اور پلٹ جاتے ہیں، یا تو دین چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اگر وہ نماز اور قرآن اور اس طرف بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہوں کہ یار یہ تو ہمیں کرنے سے ہمارے اوپر برائیاں آ رہی ہیں۔
صحیح بخاری میں اس کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں، اچھا امام بخاری اس حدیث کو سورہ حج کی ہی تفسیر میں لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں، اور امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ ایک شخص عربی آتا ہے مدینے سے اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، اور دیکھتا ہے کہ اس کی بکریوں میں اضافہ ہو گیا، اس کے گھر میں پیداوار یا فصل اچھی ہو گئی اس طرح کی، تو وہ کہتا ہے دین بہت اچھا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بکریوں میں اضافہ ہوا یا فصل اچھی نہیں ہوئی یا نقصان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ دین برا ہے۔ سوچو کتنا، مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ہم دین کو دنیاوی فائدے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہی بات آ گئی، دین پہ عمل کرنا دنیاوی فائدے سے تعلق نہیں رکھتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں فرماتا ہے، کہیں تو اللہ آزمائے گا نا۔ اللہ اس میں فرما رہے ہیں نا کہ اگر اس کو کوئی فتنہ یا آزمائش پہنچتی ہے تو وہ پلٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں تو آزمائے گا نا بندوں کو۔ دیکھو ایک بچہ فرض کرو ٹیچر ہے کلاس میں، ٹیچر کہتی ہے کہ ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، بہت خاص پروجیکٹ ہے اور بہت مشکل پروجیکٹ ہے، لیکن جو اس پہ کام کرے گا، اس کو کمپلیٹ کرے گا، اس کے لیے بہت ترقی ہے، فائدہ ہے یا جو بھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اپنا ہاتھ کھڑا کریں، اس میں سے 2 3 4 5 قسم کے لوگ اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ تو ٹیچر پہلے آزمائے گا نہیں کیا ان کو؟ ان پروجیکٹ پہ آگے نام دینے سے پہلے کیا ٹیچر تھوڑا سا آزمائے گا نہیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز یا مشقیں دے کر؟ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنے سے پہلے کیا تھوڑی سی پریشانیاں نہیں ڈالے گا بندے کے اوپر کہ دیکھے تو صحیح؟ دیکھو اچھا فائدہ کیا ہے؟ فرض کرو کہ کوئی اللہ پر ایمان لے آتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ٹھیک ہے، قرآن، سب کچھ کر رہا ہے، وہ صلح رحمی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی بھی آزمائش نہیں آ رہی، تو اس میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر کو بھی ترقی مل رہی ہے اور وہ چاہ رہا ہے اس کو بھی ترقیاں ملتی رہے، تو دنیا میں کہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا اس کو، کہیں تو تھوڑی سی پریشانی ڈالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی کمی سے، خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، اولاد سے، بیماری سے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ تو اب اس بندے کا ذکر کیا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو رکھ کے یہ سوچے، کیا ہم دین پر ایسے تو نہیں کھڑے ہیں کہ ہم بالکل کنارے پر ہیں؟ دیکھو اس میں لفظ اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے، علی حرفن۔ اعلیٰ کا مطلب اوپر، اور حرفن کہتے ہیں بالکل باؤنڈری وال کا جو کنارہ ہوتا ہے، باؤنڈری ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حرفن، کنارے پر، کہ وہ دین میں آ نہیں رہا قریب۔ ہم نے پڑھا تھا اس میں جو ہم اس میں پڑھ رہے تھے وہ غزوہ خندق اور غزوہ بدر۔ غزوہ بدر تو چلو پہلے کی ہے، غزوہ خندق پڑھ رہے تھے، غزوہ تبوک، غزوہ احد، ہم نے سب اس میں جو ہے ڈیٹیل میں کیا پڑھا تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے، منافقین ایک تو عذر پیش کر دیتے تھے، ہمارے گھر میں بیمار ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں۔ اچھا پھر جب مال غنیمت مل جاتا تھا تو کہتے تھے یار کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، جب مال غنیمت ملتا تو کہتے ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، اور اگر صحابہ کرام شہید ہوتے تو پتہ ایک دوسرے سے کیا کہتے، شکر ہے یار ہم نہیں گئے جہاد پہ، شکر ہے ہم اس جنگ میں شامل نہیں تھے۔ بتاؤ، وہ کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، وہ اپنا دنیاوی فائدہ دیکھ رہے تھے۔ تو ابھی اپنے اوپر رکھ کے سوچو کہ ہم اپنا کیا دنیاوی فائدہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز شروع کری، قرآن شروع کیا، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار شروع کیا، استغفار شروع کیا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درجات دینا چاہتا ہے۔ ہمارا کہیں مال میں نقصان ہو گیا، کہیں کاروبار میں نقصان ہو گیا، کہیں جو نوکریاں کر رہے ہیں ان کو وہاں نقصان ہو گیا، خوف آ گیا، کسی کی اولاد پہ کوئی مصیبت یا بیماری آ گئی، کسی اپنے کے ساتھ آ گئی، کسی کی کوئی چیز چھن گئی اور وہ دین پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کہیں تو آزمائے گا۔ اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں، اللہ وجہ ہی کہ اپنے منہ کے بل پلٹ آتا ہے وہ، اور اس کے لیے کیا ہے پھر، خسرہ، کہ خسارہ اٹھایا اس نے، الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اور یہی ہے خسارہ مبین. مبین کا مطلب کھلم کھلا سری ظاہری طور پہ خسارہ یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. کیا شاندار استاد تھے وہ، کیا شاندار باپ تھے وہ، کیا شاندار شوہر تھے وہ، کیا شاندار بیٹے تھے وہ، کیا شاندار بھائی تھے وہ، کیا شاندار دوست تھے وہ، کیا شاندار رسول تھے وہ، کیا شاندار نبی تھے وہ، کیا شاندار معلم تھے وہ، کہ وہ گزر رہے تھے. صحابہ کرام ساتھ میں تھے. ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ان کو کہیں نظر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رک گئے. کوئی موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جہاں صحابہ کرام کو مثال کھول کھول کے سمجھائیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کون ہے ایسا جو اس کو ایک درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے، یہ تو ہمارے کسی بھی کام کا نہیں ہے. اور بلکہ کچھ صحابیوں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو بھی اس کے کان چھوٹے تھے. ایک نے کہا اس کے سینگ چھوٹے ہیں، ایک نے کچھ کہا، ایک نے کچھ، مطلب اور اوپر سے مردہ. تو صحابہ کرام کے لیے تو کسی بھی کام کا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں لے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بکرے کے بچے کی حیثیت ہے بھی، اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، مچھر کا جو پر ہے نا اس کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا. یہ عمارتیں اور یہ بڑی بڑی کمپنیاں، یہ محل اور یہ سوئمنگ پول اور یہ بلڈنگیں اور یہ کاروبار اور یہ ملٹی نیشنل فرمز اور یہ سارے اسٹیٹس، پیسہ، دولت تو بہت دور کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا کافر کو. یہ تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے کہ جنت میں ان کو یہ سب چیزیں ملنی ہیں جو کافروں کو ملنی ہی نہیں ہے. تو کہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا. یہ بیٹا بہت ایسی آیت ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے. اگر وہ نمازیں پڑھنے لگا ہے، دین پر قائم ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور کہیں بھی تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جن پر جب وہ پریشانی آتی ہے کوئی تو وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جب کوئی مشکل یا پریشانی آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور پھر اس کے آگے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد یہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت پر صبر دے اور اس سے بہتر عطا کرے. تو یہ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے ہر انسان کو. کہیں وہ یہ تو نہیں سوچ رہا ہے کہ دین پر چل رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے تو دور ہو جائے اس سے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے، ہر بندے کو، بلکہ خیالات تک جو بندوں کے دلوں میں آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خیالات تک سے واقف ہے. صحابہ کرام حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں کبھی کبھی ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم اپنی گردن کاٹ لیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ جو خیالات دل میں ہو کر گزر جائے اس کو معاف فرمایا جب تک کہ وہ زبان پر نہ آئے. یہ شان ہے اللہ کی. اللہ اس خیال سے بھی واقف ہے. تو ہمیں خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے کہ یار ہم دین پر چل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس سے بہتر تو ہم پہلے تھے. تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ کھلم کھلا گمراہی ہے اور دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. اس لیے اس آیت پہ ٹائم لگایا میں نے تھوڑا سا. اس کی تفصیل آگے بھی اگلی آیتوں میں آئے گی کہ اس میں بہت خاص بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد.
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا اس کو جو نہیں نقصان پہنچا سکتا اسے، اور وہ پکارتا ہے اس کو جو نہیں نفع دے سکتا اسے، یہی ہے گمراہی بہت دور کی۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر کوئی بھی، بلکہ اللہ کے دین کو کیا، اللہ کے دین میں رہتے ہوئے اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، کسی پیر، فقیر، ولی، کسی نبی کو یا کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر وہ پکارتا ہے تو یہ یاد رکھے نہ وہ اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ وہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کی اتنی بڑی مثال ابھی آگے آئے گی، وہ میں بتا نہیں رہوں گا، آیت میں آئے گی تو انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا جبکہ کوئی اس کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اتنا جتنا کہ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، یا اتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ رتی برابر بھی اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ سری گمراہی میں، کہ اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں فلاں کے پاس گیا، میں نے نماز پڑھی، بہت دعا کری ہے، میری بیماری صحیح نہیں ہوئی یا میری یہاں اولاد نہیں ہوئی، میں دیکھو فلاں مزار پہ گیا، فلاں پیر کے پاس، فلاں فقیر کے پاس، فلاں بابے کے پاس، فلاں اس کے پاس، فلاں کا چڑھاوا، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ کیا، اس کے نام پہ یہ ذبح کیا، ایکس وائی زیڈ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں میں نے سب گنوا دی، یہ کیا تو میرے یہاں اولاد ہو گئی یا میری یہ بیماری دور ہو گئی۔ یہ سری گمراہی ہے۔ وہ یہ دیکھے کہ شیطان نے اس کو کس طریقے سے شرک اور کفر کے راستے پہ ڈال دیا۔ صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لیں، کسی کے آگے نہیں جھکے، اور یہی پیغام تو انبیاؤں نے دیا۔ دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی، وہ آگ کو کیسے بھڑکا رہی ہیں عورتیں کہ منت مان رہی ہیں کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے یا میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو میں اس میں 100 لکڑیاں ڈالوں گی۔ بتاؤ، منت مان رہی ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں وہ سچ ہے کہ میں اس میں 100 لکڑیاں ڈالوں گی، یہ جو جھوٹا شخص ہے تاکہ یہ جل جائے، وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ثواب کا کام کر رہی ہوں میں، اصل میں حقیقت میں اللہ کی مدد تو پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن نادانی تھی ان کی۔ گمراہ لوگ تھے، شیطان نے گمراہ کیا، بتا۔ اور آج ہمارے ہاں اس معاشرے میں تیزی سے گمراہی آ رہی ہے۔ یہ جو اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اس میں یقیناً ہمارا قصور ہے۔ دیکھو بیٹا، ایک چیز ذہن میں رکھو کہ گن کے ساتھ گیہوں پستا ہے۔ جب اگر 100 میں سے 90 لوگ یا 95 لوگ برے ہوں گے اور اس میں 5-10 لوگ اچھے بھی ہیں، تو جب وہ 95 یا 90 پہ برائی آئے گی تو وہ 5-10 پر بھی آئے گی۔ ابھی اگر پاکستان میں چند ایک لوگ ہیں جو بہت تقوی والے اور واقعی بہت نیک پرہیزگار سب کچھ ہے، لیکن وہ بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں بس وہ اپنا دنیاوی زندگی میں لگے، ان کو دین کی فکر ہی نہیں ہے۔ اپنے حلال کردہ روزی کو، حلال روزی جو اللہ نے دیا اس کو حرام کر کے کما رہے ہیں۔ آپ بس میں بیٹھ جاؤ، رکشے میں بیٹھ جاؤ، حلال روزی ہے۔ بس ڈرائیور جو ہے حلال روزی کما رہا ہے، رکشہ ڈرائیور حلال روزی کما رہا ہے، اس میں گانے چلا دیے، پورا دن گانے چل رہے ہیں اور بس چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں اور رکشہ چل رہا ہے، حرام شامل کر دیا۔ حلال روزی کے اندر حرام خود ہی شامل کر دیا، اللہ نے حلال روزی دی ہے، اس کے اندر حرام کو داخل کیا ہوا ہے کہ گانے چلا دیے۔ اس طرح کتنی اور مثالیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کسی کو بھی پکارتا ہے کوئی اس کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ کسی در پہ گیا اور وہاں سے کچھ فائدہ مل گیا، حقیقتاً وہ بھی اللہ نے ہی دیا ہے۔ اگر ایک ہندو کو اولاد دی ہے تو وہ بھی اللہ نے دی ہے، جبکہ وہ بھگوان کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، شیطان نے اس کو اس طرف لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑی دور کی گمراہی ہے، بہت دور نکل گیا گمراہی میں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدعو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ پکارتا ہے اس شخص کو جس کا نقصان یقیناً زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے،
البتہ برا ہے وہ کارساز، البتہ برا ہے وہ ساتھی. یعنی کہ وہ شخص جس سے بھی مدد حاصل کر رہا ہے حقیقتاً میں اس سے نقصان زیادہ ہے، اس کے فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہے، اور وہ برا کارساز ہے اور وہ برا ساتھی ہے. اس کی مثال کو ایسے سمجھو کہ شراب جو حرام ہے نا، شراب کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہیں. یہ اللہ نے فرما دیا کہ شراب پینے میں جو نقصانات ہیں وہ فائدے سے زیادہ ہیں. فائدے بھی ہیں شراب سے، لوگ بہت ساری چیزوں کا علاج کرتے ہیں اس سے، الکوہل سے بہت ساری بیماریوں کا وہ کرتے ہیں، پھر زخم اگر پک جاتا ہے تو اس پہ بھی ڈالتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایکس وائی زیڈ، لیکن اس سے نقصانات زیادہ ہیں، اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ کسی اور کو پکارتا ہے تو اس کا نقصان زیادہ ہے اس کے فائدے سے. کیوں؟ کیونکہ آخرت کا نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان اس نے اپنا کر لیا کہ اپنی آخرت کھو دی اللہ کے سوا کسی اور در پہ جا کے. اور برا ہے وہ کارساز یا مددگار، اور برا ہے وہ ساتھی. اور یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن وہ بتائے گا کہ یہ لوگ اس کو پکارتے تھے، وہ منہ کر جائیں گے نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ اپنے مرضی سے ہمیں پکارتے تھے، وہ آپس میں لڑیں گے کہ ان کو بھی جہنم میں داخل کر، وہ کہیں گے ان کا عذاب ان پر ہو. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں کہ عذاب کو دیکھ کے سب ڈر جائیں گے، لیکن اس وقت فائدہ کیا ڈرنا. تو دنیا میں ہی ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ ہی نہ پھیلائیں، اللہ کے سوا کسی سے اپنی حاجت کا ذکر ہی نہ کریں. یہ ہے اصل اس آیت کا مطلب کہ ہر در پہ جانا جو ہے نا وہ آخرت کا نقصان ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ مسلمان شرک کر سکتا ہے. لوگوں کا کانسیپٹ یہ غلط پیدا کر دیا گیا یہ شرک مسلمان نہیں کر سکتا، یہ تو کافر ہی کر سکتا ہے. میں نے اس پہ حدیث سنا دی تھی کہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری اور صبح بارش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے اس حال میں صبح کی کہ مومن تھے، اور کس نے اس حال میں صبح کی کہ شرک کیا تھا. انہوں نے کیا کہ فلاں نے ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو ان لوگوں نے شرک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے تھے نا، تو بتایا کہ یہ شرک ہے، یہ عقیدہ رکھنا. تو جو بھی اگر مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی مشرک والا عمل کرے گا، کافروں والا عمل کرے گا تو اس کو وہی شمار کیا جائے گا. کوئی کسی اور در پہ جاتا ہے تو وہ اس کو شمار کیا جائے گا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی سے بھی اپنی حاجت اگر بولی، فریاد کری کہ میری حاجت دور کر دو، یا یہ بیماری ہے، یا یہ سب کچھ شرک میں آئے گا. سوائے اللہ کے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے. بس شفا اللہ کا اختیار ہے، زندگی موت اللہ کا اختیار ہے، اولاد دینا اللہ کا اختیار ہے. اللہ کے سوا کسی در پہ نہیں جا سکتے ہم. اور دعا کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، کس کس سے ہم کروا سکتے ہیں. کسی مردہ سے دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے. تو مردے ویسے ہی نہیں سن سکتے انسانوں کی، تو ہم ان سے کیا دعا کے لیے فریاد کریں. ٹھیک ہے، بس اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک. اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، پہلی شرط. دوسری شرط کا نیک عمل کیے. نیک عمل کی ساری چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور میں کئی بار بتا چکا ہوں نیک عمل کی شرائط، وہ عمل جو قبول ہوتے ہیں ان کی شرائط کیا کیا ہے. نیک عمل کیے کہاں داخل کرے گا؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جنت کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی کٹ گئے جو نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان نہیں لائے، جیسے وہ کافر جو کھانے کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، NGOs بنائی ہوئی ہیں، سیلاب زدگان کی مدد، طوفان زدہ علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو راستہ بتا رہے ہیں، نابیناؤں کی مدد کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں فری میں غریبوں کا. یہ سب کٹ گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ کٹ گئے. اب ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن نماز ہی نہیں پڑھ رہے، قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، صدقات نہیں کر رہے، بہت سے مسلمان روزے نہیں رکھ رہے، صاحب استطاعت ہے، حج نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، یہ بھی کٹ گئے. دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ نیک عمل بھی ہوں اور ایمان کے ساتھ ہوں. دونوں چیزیں ضروری ہیں. ان میں جو کمی بیشی ہو جائے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، انسان توبہ استغفار کرتا رہے تو اللہ ان لوگوں کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو ان لوگوں میں شامل کرے، اور بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. دیکھو بیٹا، ایک چیز ذہن میں رکھو، جنت اللہ نے بنائی ہے، اللہ اس کا مالک ہے، جس کو چاہے گا بھیجے گا. پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو، کبھی بھی کسی کو یہ نہیں بولو تو یہ عمل کرتا ہے تو کافر ہے یا مشرک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ اگر نہیں ہوا تو پھر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. کسی ایک پر یہ بات آتی ہے تو اس لیے ہمیں کسی کا نہیں پتا. کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے تو کافر ہے تو مشرک ہے، پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے چاہے جتنا بڑا گناہ دیکھو کسی مسلمان میں کہ تو جہنم میں جائے گا. کیا پتا بھائی وہ توبہ کر لے، اور جہنم اور جنت کا اختیار انسانوں کے پاس کب سے ہونے لگا؟ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. وہ یاد نہیں 2 بھائیوں کا واقعہ کہ ایک بہت نیک تھا اور دوسرا اتنا نیک نہیں تھا. تو ایک دفعہ وہ جو نیک تھا بھائی، اس نے اپنے بھائی کو کہہ دیا تو جہنم میں جائے گا. تو اللہ کی رحمت کو، اللہ کے اس کو اتنا اللہ غضبناک ہوا کہ اللہ نے کہا تو نے مجھ پر، میں غفور الرحیم ہوں، تو نے مجھ پر ایسی بات بولی جو میری شان کے لائق نہیں ہے. اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا اور اس کو جو نیک نہیں تھا اتنا، اس کو بخش دیا اللہ نے. تو یہ 2 چیزوں سے پوری زندگی گریز کرنا. کسی کا کوئی بھی عمل دیکھ کر ہاں یہ ضرور کہہ سکتی ہو، جیسے فرض کرو ایک بندہ مسلمان نہیں پڑھ، نماز نہیں پڑھ رہا مسلمان، یہ ضرور کہہ سکتی ہو کہ نماز چھوڑنا کفر ہے. بالکل، قرآن و حدیث اس عمل کو ضرور کہا جا سکتا ہے. ایک مداروں پہ جا رہا ہے، اس عمل کو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ شرکی عمل ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا. کیا پتا وہ بندہ توبہ کر لے. بھائی ایسے لوگ توبہ کر کے دین اسلام میں، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کے کام لیے کہ تمہاری سوچ سے بھی بڑے ہیں. وہ توبہ کری انہوں نے. ایک عورت کا واقعہ سنا کر اپنی بات کا اختتام کروں گا. ایک عورت سے بدکاری ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، کہنے لگی مجھے سزا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو تب آنا، کہ شاید چلو بھول جائے، یہ توبہ کر لے، اس کو احساس تو ہو گیا نا، آ گئی تھی تو توبہ کر لے تب آنا. وہ اس نے انتظار کیا 9-10 مہینے. جب بچے کی ولادت ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا، پھر آ گئی کہ بیٹا پیدا ہو گیا، اب سزا دے دیں مجھے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، انہوں نے کہا جاؤ، جب یہ کھانے لگے پھر آنا، کہ شاید یہ چلو توبہ استغفار کرے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. بہرحال انہوں نے کہا جاؤ، جب یہ کھانے لگے پھر آنا. اس نے 4-5-6 مہینے کی عمر میں اس بچے کو کھانا سکھا دیا. کوئی کھاتا ہے بچہ اس عمر میں؟ اس نے روٹی پکڑ کے، جب وہ آئی 4-5-6 مہینے کے بعد، تھوڑے ہی عرصے میں آ گئی. وہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ یوں کر کے دانت سے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. دانت مت کیا تھے، بس ایسے ہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا منہ سے کہ مجھے سزا دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کو دیا، یا بلایا کہ اس کا باپ کون ہے، یا جو بھی تھا، بہرحال صحابی کو دیا، اور صحابہ سے فرمایا اس کو لے آگے رجم کر دو، سنسار کر دو.
لے گئے اس کو میدان میں، گڑھا کھودا اور گاڑ دیا، اس میں چہرے تک مٹی بھر دی، یہاں تک گردن تک کہ سر اوپر تھا، اور سنسار ایسے کرتے ہیں کہ پھر دور سے کھڑے ہو کے پتھر مارتے ہیں سر پہ. بہت اذیتناک سزا ہے یہ. ایک صحابی نے پتھر مارا، اس کے سر پہ لگا، سر پہ سے جہاں نس جا رہی تھی وہاں پتھر لگا، وہ نس پھٹی اور وہاں سے خون کا فوارہ نکلا اور ان صحابی کے کپڑوں پہ آ گیا. تو وہ صحابی اس عورت کو تھوڑا سا برا بھلا کہنے لگے. کس عورت کو؟ جس نے بدکاری کا کام کیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو بہت دور کی چیز ہے، قریب بھی نہ جاؤ. وہ کیا تھا اس نے. اس عورت کے بارے میں ان صحابی نے کچھ الفاظ بولے. ظاہر عمل اتنا برا تھا، اتنا گناہ کا کام تھا، گناہ کبیرہ تھا یہ، ایک طرح سے سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا ان صحابی کو اور کہا خبردار، ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ 1000 گناہ گار ترین لوگوں پر اگر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو بخش دے گا. وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جہنمی ہے؟ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو. اب آپ کا کام ہے دین پہنچا دینا، بس کوئی عمل کرے یا نہیں کرے، اچھے طریقے سے ملو. دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جہاں اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا، فوراً اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوف تک نہیں کرنا، اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تجھے شرک یا کفر کرنے کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننا اور ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا. یہ اللہ نے فرما دیا کہ اچھے طریقے سے پیش آنا. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کسی نے کوئی گناہ کیا کہ تو جہنمی ہے؟ جنت اور جہنم اللہ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا داخل کرے گا. وہ عمل برا ہو سکتا ہے، اور کیا پتا اللہ تعالیٰ، وہ دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، لہو لہان کر دیا کافروں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے الفاظ بولے تھے کہ یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کو خون نکال دے، جس کا اپنے نبی کو زخمی کر دے. اللہ نے وحی نازل کر دی. قرآن کی وہ الفاظ ہے نا، ترجمہ میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مخلوق آپ کی نہیں ہے اور آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. نبی کو لہو لہان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے لہو لہان کیا تھا اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی، ایسی ہدایت دی کہ انہوں نے اور ان کی اولادوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں دین اسلام کے لیے. یہ اللہ جانتا ہے بیٹا کہ اللہ کس کو کب کیا ہدایت دے دے. تو یہ کبھی بھی نہیں. آپ کا کام ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ بتا سکتے ہو یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے، یہ فلاں شرک ہے، یہ فلاں بدعت ہے. لیکن کسی کو کافر کہنا، مشرک کہنا یا یہ کہہ دینا تو جہنمی ہے، ہرگز اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اس معاملے میں بالکل سختی سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ہم سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.